ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم، خوش آمدید ہیں اپنے ہی چینل ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پہ۔ ساتھیوں، آپ کے درمیان پھر روز کی طرح سبق نمبر 13 لے کر آ گیا ہوں، اردو درخشاں اردو کا۔ ساتھیوں، کل آپ کو میں نے 12واں سبق لائیو دیا تھا۔ اگر آپ نہیں دیکھے ہوئیں گے 12واں سبق کو تو پھر جا کر دیکھ لیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو سبق بائی سبق چیپٹر بائی چیپٹر دیکھنا ہے تو پلے اسٹور میں جا کر دیکھ لیں۔ آج ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے سید کرامت حسین ہمدانی کے نام۔ کیا لکھے تھے؟ اسد اللہ غالب خط لکھے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ خطوط لکھے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ سید کرامت حسین ہمدانی کے نام اسد اللہ غالب کیا لکھے تھے؟ خطوط لکھے تھے۔ کیا لکھے تھے؟ خطوط لکھے تھے۔ ٹھیک ہے، سید کرامت حسین ہمدانی اسد اللہ غالب کے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا خط لکھے ہیں؟ پہلے مکتوب نگاری لکھے ہیں۔ مکتوب نگاری یعنی خط وغیرہ کو لکھنے کو مکتوب نگاری بولتے ہیں۔ اس کے بعد مکتوب نگاری کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دینا چاہتے ہیں۔ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری دونوں ایک ہی ہوا، سمجھے؟ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا ایک مؤثر اور روایتی طریقہ ہے۔ یعنی مکتوب نگاری یا خط نگاری کسے کہتے ہیں؟ مکتوب نگاری اور خط نگاری کسے کہتے ہیں؟ مکتوب نگاری اور خط نگاری اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سنواد کرنے کا، بات چیت کرنے کا، اپنے ایک دوسرے کا خبر خیریت پوچھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور یہ پرانی روایت کہتے ہیں پرانا طریقہ، روایتی طریقہ یعنی پرانا طریقہ، روایتی طریقہ یعنی پرانا طریقہ، روایتی طریقہ پرانا طریقہ یعنی پرانا طریقہ۔ ٹھیک ہے، روایتی طریقہ کس کو کہتے ہیں؟ پرانا طریقہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تو خط نگاری سمجھ گئے؟ خیریت اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ایک کا مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ شیر ساسوری کے دور میں ابتدائی دور پر منظم کیا۔ یہ خط لکھنے کا یہ طریقہ کب کس زمانے میں ہوا؟ شیر ساسوری ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس کے زمانے میں یہ طریقہ رائج ہوا ہے۔ مغل کے زمانے میں فارسی میں خط لکھنے کا رواج تھا۔ مغل بادشاہ کا جو دور گزرا ہے، کیسا دور گزرا؟ اس زمانے میں لوگ فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ مکتوب خط لکھنے کو کہتے ہیں، تو خط و کتابت کا کام کرتے تھے۔ غالب اپنے خط کو اردو میں لکھنا شروع کیا۔ مغل کے زمانے میں لوگ خط کو فارسی میں لکھتے تھے۔ جب غالب خط لکھنا شروع کیے تو سب سے پہلے ایسے غالب مکتوب نگار ہیں، خط نگار ہیں کہ وہ کس میں؟ اردو میں خط لکھنا شروع کیے ہیں۔ غالب نے 900 خط لکھا دوستوں اور احبابوں اور عزیزوں کے نام، یعنی ان کے دوست جو قریبی دوست تھے، خاص دوست تھے، اور جو ان کے سب سے پیارے چہیتے لوگ تھے، ان کے نام۔ کتنے خط لکھے؟ غالب نے 900 خط لکھے۔ یہ یاد رکھیے گا، غالب نے کتنے خط لکھے؟ 900 لکھے ہیں۔ تو آپ کو مکتوب نگاری کے بارے میں ہم کچھ بتایا، اب پھر بتا رہے ہیں کہ اسد اللہ غالب یعنی مرزا اسد اللہ غالب۔ اسد اللہ غالب کا نام پورا کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ غالب۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ پیدائش مرزا اسد اللہ غالب کی پیدائش چھوٹ گئی۔ مرزا اسد اللہ غالب کی پیدائش، ٹھیک ہے، مرزا اسد اللہ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797۔ کب؟ 27 دسمبر 1797 کو کہاں ہوئی؟ اپنے ناریال میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ اپنے ناریال میں۔ اپنی لکھا گیا، اپنے ہیں، اپنے ناریال میں پیدا ہوئے۔ اپنے ناریال میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے ناریال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا اسد اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ کیا نام تھا ان کے والد کا؟ مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ اور والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ کیا نام تھا؟ عزت النساء۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، یعنی یتیم کہ ماں کا سایہ، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ تو غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے اسے اپنے سرپرستی میں لیا۔ یعنی ان کو کس نے ان کو کیا نام ہے؟ مرزا غالب کو کس نے پوسا، کس نے پالا، اس کی پرورش کس نے کی؟ مرزا اسد اللہ غالب نے، ان کے والدین کے انتقال کے بعد، ان کے والدین کے مرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، ان کی شادی بھی کم عمر میں تقریباً
13 سال کی برس میں ہوئی، یعنی مرزا اسد اللہ غالب کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ 13 برس کی عمر میں ہوئی۔ کس سے؟ الہی بخش خاں کی بیٹی الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے۔ کس سے ہوئی؟ امراؤ بیگم سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ امراؤ بیگم سے ہوئی۔ ان کے انتقال یعنی غالب کا انتقال کب ہوا؟ 15 فروری 1869 میں، 1869 کو ہوا۔ غالب کا انتقال کب ہوا؟ یہ غالب کا، یہاں پہ ان کا نہیں سمجھیے گا، غالب کا انتقال 15 فروری 1869 میں ہوا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبان میں خط لکھا ہے۔ غالب کس زبان میں خط لکھا ہے؟ اردو میں بھی، فارسی میں بھی۔ اردو میں 2 خطوط لکھے ہیں، خطوط کا نام ہے، پہلے کا نام ہے عود ہند اور دوسرے کا نام ہے اردو معلّہ۔ یہ دونوں خطوط غالب کے سامنے چھپ کر آئی ہے، اور وہ پہلے اسد اللہ تخلص کرتے تھے، تخلص بتائے تھے۔ شاعر اپنے شعر کے آخری مصرے میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تخلص کرتے ہیں۔ اردو معلّہ کے نام سے چھپے، وہ پہلے اسد اللہ غالب تخلص کرتے تھے، بعد میں پھر غالب تخلص کرنے لگے۔ ان کے خطوط بالکل مقالاتی انداز میں لکھے گئے ہیں۔ کیا؟ مکالمہ والے انداز میں لکھے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ اپنے خطوط کو مراسل یعنی بات چیت کرنے کے ذریعے سے مکالمہ والا انداز بنا دیا ہے۔ سید کس کے نام سے خط لکھے تھے؟ آپ کے چیپٹر میں کس کے نام سے خط لکھے؟ وہ سید کرامت حسین ہمدانی کے نام۔ غالب نے اس مکتوب میں اپنی محبت اور دوستی کو واضح کیا ہے۔ غالب نے خط لکھے ہیں آپ کے سبق میں، آپ کے سلیبس میں، آپ کے پٹے چڑیا میں، سمجھے، جو خط لکھے ہیں وہ سید کرامت حسین ہمدانی کے نام سے خط لکھے، اور اس کے اندر اپنے دوستوں کے بارے میں محبت کا اظہار کیا ہے، محبت کو، دوستوں کی محبت کو ظاہر کیا ہے۔ تو آپ کو ہم سبق کیا نام ہے سید شاہ ہمدانی وغیرہ کے بارے میں بتائیں، اور خطوط کے بارے میں بتائیں، اور غالب کے بارے میں۔ پھر آپ اس کو دیکھیے بہت آسان انداز میں۔ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مکتوب نگاری، یعنی مکتوب بولیں خط لکھنے کے طریقے کو، مکتوب نگاری، خط نگاری یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ خیریت اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال، یعنی خط لکھنا ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور یہ پرانا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس زمانے میں خط لکھنے کا ابتدا ہوا؟ شیر شاہ سوری کے زمانے میں۔ مغل کے زمانے میں صرف خط جو فارسی میں لکھا جاتا تھا۔ غالب اپنے خطوط کو اردو میں لکھنا شروع کیے۔ جب غالب خط لکھنا شروع کیے تو اردو میں لکھنا شروع کیے۔ غالب ٹوٹل مکمل خط کتنے لکھے؟ 900 خط لکھے ہیں۔ کس کے نام؟ دوستوں اور احبابوں کے نام۔ غالب کی پیدائش کہاں؟ 7 دسمبر 27 دسمبر 1757 کو 27 دسمبر 1757 کو اپنے نالیال میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ اپنے نالیال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام، ان کے ابو کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور والدہ کا نام کیا تھا؟ عزت النساء تھا۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ غالب کس میں یتیم ہو گئے تھے؟ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو ان کے چچا، ان کی پرورش کون کی؟ ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان ہیں، اسے اپنی سرپرستی میں لیا۔ کسے؟ غالب کو، ٹھیک ہے؟ غالب کی شادی کتنے عمر میں ہوئی تھی؟ 13 سال کی عمر میں تقریباً ہو گئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ الہی بخش معروف خاں کی بیٹی سے، الہی بخش معروف خاں کی بیٹی سے، جس کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم تھا، ٹھیک ہے؟ غالب کا انتقال 15 فروری 1869 کو ہوا ہے۔ کب ہوا؟ 1869 کو ہوا ہے۔ غالب اردو فارسی دونوں زبان میں خط لکھے، اور غالب خط کے 2 مجموعے لکھے، ایک کا نام ہے عود ہند، اردو معلّہ، ٹھیک ہے؟ کس کے نام سے لکھے؟ سید کرامت حسین ہمدانی کے، اس میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں مختصر ترین سوال، غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ غالب کس سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ تو غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1797 میں پیدا ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ غالب کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو غالب اپنے نالیال میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ اپنے نالیال میں پیدا ہوئے ہیں۔ غالب خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھے۔ آپ کے کتاب کے اندر 2 مجموعہ بتایا گیا ہے، اردو معلّہ اور عود ہند، اس میں سے ایک کا نام پوچھ رہا ہے، تو وہ ایک کا نام لکھ دینا ہے، کوئی بھی نام لکھ دینا ہے کہ غالب کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عود ہند۔ کیا ہے؟ عود ہند۔
ٹھیک ہے. غالب کتنے خطوط لکھے ہیں؟ تو غالب 900 خطوط لکھے. کتنے خطوط لکھے؟ غالب 900 خطوط لکھے. غالب کے آباء و اجداد بولتے ہیں باپ دادا کو. آباء و اجداد کس کو بولتے ہیں؟ آباء و اجداد بولتے ہیں باپ دادا کو. کس کو بولتے ہیں؟ باپ دادا کو. ٹھیک ہے. غالب کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ تو ایران سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ ایران ملک ہے وہاں سے آئے تھے. غالب کی پرورش یعنی غالب کو کس نے پوسا پالا ہے؟ تو اس میں مختصر جو بتائے ہیں اس میں تو آپ کو بتائے ہیں کہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سائے میں پرورش کی ہے. ان کی غالب کی پیدائش کیا نام ہے پرورش کس نے کی ہے؟ نصر اللہ بیگ نے کی ہے. تو دوستو میں آپ کو مختصر انداز میں غالب کے بارے میں بتایا، خطوط کے بارے میں بتایا. غالب کس کے نام میں سے آپ کے جو چیپٹر میں کس کے نام سے خط لکھا ہے؟ سید کرامت حسین حمدانی. غالب نے کس کے نام سے لکھا؟ غالب نے آپ کی نصاب میں سید کرامت حسین حمدانی کے نام سے خطوط لکھے ہیں اور اس میں یعنی خط میں اور خطوط میں محبت اور دوستی کو واضح کیا. محبت کو اور دوستی کو واضح کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، اگر میری بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریے گا، اور اپنے دوستوں کے درمیان میری ویڈیو کو میرے پر ضرور شیئر کریے گا. اور میرے پڑھانے کا انداز اچھا لگا تو آپ ضرور کمنٹ کریے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.